بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يبصرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآلہ محمد. چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے گا محمد والے. منفرد ہے شخصیات ان کے عزاداروں کے بیچ، منفرد ہے شخصیات ان کے عزاداروں کے بیچ، جو علم لے کر کھڑے ہوتے ہیں انگاروں کے بیچ، جو علم لے کر کھڑے ہوتے ہیں انگاروں کے بیچ، ہو رہے تھے سرخلم کوفے کی دیواروں کے بیچ، ہو رہے تھے سرخلم کوفے کی دیواروں کے بیچ، لی ہیں جو انگڑائیاں مسلم نے تلواروں کے بیچ، ناصروں کے درمیان ہے اس طرح صبت نبی، ناصروں کے درمیان ہے اس طرح صبت نبی، جس طرح ہو چودھویں کا چاند تاروں کے بیچ، موت کو خود موت آ جاتی ہے جب آتی ہے وہ،
موت کو خود موت آ جاتی ہے جب آتی ہے وہ، لافتہ کے سامنے شہ کے عزاداروں کے بھی، لافتہ کے سامنے شہ کے عزاداروں کے بھی۔ نعرہ سلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمة للعالمین، البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات عزیزان گرامی، آپ کے سامنے حقوق اور اسلام پر آج یہ دوسری گفتگو، اور کل آپ کے سامنے جو کچھ عرض کر چکا، صرف ذہنی رابطے کے لیے اور ربط کے لیے دو باتیں عرض کر لوں کہ کل میں نے عرض کیا ہے، حقوق اور اسلام، حق کی جمع ہے حقوق، اور اس حق کو مختلف معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، جس کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے ہیں، اور مختلف صورتوں میں ہم اسے آپ کے سامنے عرض کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حق کے سلسلے میں میں نے کل عرض کیا کہ ایک ہے اقرار حق، ایک ہے اعلان حق، اور ایک ہے ادائیگی حق۔ حق کی ادائیگی اہم اور مشکل مرحلہ ہے، جسے کل میں نے آپ کے سامنے ایک خاص طور پر عرض کیا تھا، اور پھر اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا کے کہوں کہ دو باتیں اس حق کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک، اللہ کا حق بندوں پر، انسانوں پر، اور ایک خود انسان کا حق انسان پر۔ دونوں جگہ حق کی ادائیگی بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کا حق انسان پر کہہ چکا آپ کے سامنے، اس نے یہ زندگی دی، اس کا کتنا بڑا حق ہم پر یہیں سے قائم ہوا، زندگی عطا کی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لقادرون. زندگی کی سب سے بڑی نعمت پانی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا ایک مقدار بھر، وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم جب چاہیں اس پورے پانی کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ایک انسان کی بساط بھر اس کی عظمت
اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی جبروتیت کے سامنے سر جھکانے کے لیے اور کیا ہے؟ اس ربع زمین پر ہم آباد، اور اس پوری زمین پر 3 حصوں کا پانی، اور وہ یہ کہتا ہے یہ ہم نے نازل کیا اور اس کے ہٹا لینے پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ جو زندگی کی سب سے بڑی نعمت، وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر زندگی دی ہے، ہر زندگی اس پانی سے ہے، اور ہم اس پر طاقت رکھتے ہیں، جب چاہیں اس کو لے جائیں، ہٹا لے جائیں۔ آج ہماری تاریخوں کے محققین، کل وہاں سمندر بہتا تھا، ہٹ گیا، ڈیزرٹ ہو گیا، اس سے پہلے وہاں سمندر بہتا تھا، ہٹ گیا، ڈیزرٹ ہو گیا۔ سمندر ہے تو آبادی ہے، ہٹا تو صحرا ہے۔ تو اس زندگی کے اندر بھی اگر اس کی اطاعت ہے تو یہ زندگی آباد ہے، اطاعت ختم ہوئی تو زندگی ایک صحرا ہے۔ پھر صلوات محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ اس نے اپنے حق بتلائے، اور انہی حقوق میں عبادت کی زندگی میں کچھ احکام دے دیے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، حقوق کی ادائیگی کرو۔ اتموا الصیام، روزے رکھو۔ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حج، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لمن استطاع الیہ سبیلا۔ تم میں جو شخص بھی بلند نعرہ سلوات۔ سارے حق جو اس کی طرف سے ہم پر، ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، مجمع خوب واقف ہے کہ ان سب کی ادائیگی میں کہاں کہاں کتنے مشکلات پیش آتی ہیں، کتنے موانع پیش آتی ہیں، کتنی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ انسان کے لیے اللہ کے حق کی ادائیگی جو بہت آسان، میں یہی کہوں گا، جب اس میں کتنے بہانے ہمارے پاس، تو انسان کے حق کی ادائیگی کے وقت ایک اور صلوات محمد علیہ۔ کتنا آسان ہے اس کے لیے نماز کا پڑھ لینا، ہزاروں بہانے۔ سردی بہت سخت ہے، رات بھر جاگ گئے تھے، صبح کیسے اٹھتے؟ کیا کریں، طبیعت بہت سست ہے، روزہ نہیں رکھ سکے۔ جناب آپ روزے سے ہیں، ان کا روز ایسے ہیں۔ کوئی روزہ رکھا، ایک نہیں رکھا۔ بڑی ایک صلوات محمد آئے۔ کتنی بار حج کیا؟ بہت دفعہ حج کر چکا۔ آپ نے 20 دفعہ حج کیا تھا، کاش ایک ہی کرتے، 19 دفعہ دوسروں کو حاجی بنا دیتے۔ کہاں کہاں، ہم ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ آپ کا خود ہی ماشاءاللہ ہمیشہ ان چیزوں پر ایک اندازہ فکر ہے۔ تو اس کے حق کی ادائیگی وہاں جو بہت آسان، وہاں اتنے مشکلات، اتنے بہانے۔ اب خود انسان کے حق انسان پر کہاں کہاں کتنے موانع، کتنی رکاوٹیں، اور ان تمام جگہوں پر جہاں ادائیگی حق کی مشکلات میں یہ موانع
یہ رکاوٹیں کبھی حالات، کبھی اسباب، کبھی افراد، کبھی مصالح، کبھی مجبوریاں، اور لوگوں نے ایسے تمام مواقع پر، کل میں نے عرض کیا تھا، اس کو ایک لفظ بڑھا کر کہوں گا کہ صبر کی بات کہی۔ جب دین نے، مذہب نے صبر کی بات کہی کہ جہاں کسی کا حق ادا نہ ہو وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ مخالفین مذہب یا اپنی ذہن کے مطابق قدم قدم پر مذہبی زندگی میں تنقید کرنے والے، خود کو مذہبی بڑی بڑی شخصیتوں سے بھی اوپر سمجھنے والے، خود اپنی عقل کی کیفیت کا اندازہ نہ کر کے یعنی کتنے عقلاء کی عقلوں پر حاوی ہو جانے والے۔ صبر مجبوری ہے، تلقین ہے ایک معذور و مجبور و بے کس اور بے بس کو کہ وہ بیچارہ اپنا حق نہ مانگے۔ کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جن لوگوں کا رابطہ صرف دنیا اور مادیت سے ہے وہ صبر کو مجبوری بتاتے ہیں، لیکن جن کا رشتہ آخرت سے ہے، روحانیت سے ہے، وہ صبر کو ایک طاقت سمجھتے ہیں۔ ایک لفظ بڑھا کر کہوں گا کہ جو لوگ صبر کو مجبوری بتاتے ہیں اور مذہب کا تمسخر اڑاتے کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے صبر کی لفظ کے مقابلے میں مجبوری کی بات کہتے ہیں، میں آگے بڑھ کر کہوں گا اگر آپ کی نظروں میں صرف مادیت اور صرف دنیا ہے تو صبر صرف مجبوری نہیں ہے بلکہ مکاری بھی ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ جتنا اس پر آپ غور کر لے جائیں، جتنا غور کر لے جائیں، اگر صرف دنیا نظروں کے سامنے ہے تو صبر کرنے والے کے لیے وہ صبر مجبوری بھی ہے اور مکاری بھی ہے۔ اب اسی کے مقابل کہوں گا، یاد رہ جائے جملہ، لیکن اگر صبر کا رشتہ آخرت اور روحانیت اور مذہبیت سے جڑا ہوا ہے تو کل میں نے کہا کہ صبر طاقت بھی ہے، اور ایک لفظ بڑھا کر کہوں گا کہ جن کا رشتہ ادھر سے جڑا ہے ان کے لیے صبر طاقت بھی ہے اور صبر ایک دعا بھی ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ دعا بھی ان کے لیے مجبوری اور مکاری ہے، ان کے لیے طاقت اور دعا ہے۔ غور کر لیجئے گا جتنا چاہے۔ اور یہاں اس خالق اور مالک نے جو ہمیں اور آپ کو حق دیے، جو حقوق عطا کیے، عزیزان گرامی، ان حقوق میں اس نے ایک حق اور دیا ہے، کچھ وہ حق جو اس کے آپ پر ہیں، اور ایک حق ایسا کو جو اس نے آپ کو اپنے لیے دیا ہے۔ جو حق اس نے انسان کو اپنے لیے دیا ہے، جو اس کے حق ہے وہ تو میں نے آپ کو بتلائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حقوق ادا کرو، حج کرو، انسانوں کے حق ادا کرو، اور جو حق آپ کو اس نے اپنے لیے دیا وہ قرآن کی ایک آیت سے واضح ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ دیکھو اے رسول، ان کو بتلا دو کہ میرا بندہ جب کبھی مجھے پکارتا ہے
جب تم سے سوال کرے میرا بندہ میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں قریب ہوں، تب تم پر لازم ہے کہ مجھے پکارو۔ معلوم ہے یہ حق اس نے ہم کو دیا ہے کہ جب پریشانی میں آ جاؤ تو ہمیں پکارو۔ میں نے کہا کہ صبر ایک دعا ہے، اس کو بھی قرآن کی آیت سے آپ کے سامنے، محض خطابت نہیں ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ بعض افراد نے صبر کو روزہ بھی کہا، لیکن حدیث میں، روایت میں کہ جب بہت مشکلات میں آ جاؤ، یہ بھی ایک نسخہ ہے اس پورے مجمع کے لیے۔ حدیث کی روشنی میں ایک گفتگو ہے جو سب کے لیے، مرد، عورت، بچے، جوان، پڑھے لکھے، بوڑھے، بزرگ، سب کے لیے۔ روایت، حدیث، جب مشکلات میں آؤ تو مشکلات دفع کرنے کا سب سے بہتر راستہ جو قرآن نے کہا، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ یہ مدد کیسے چاہو؟ طریقہ بتایا گیا، وضو کرو، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، مشکلات دور ہوں گی۔ کوئی مصیبت دفع کرنا ہے، وضو، مسجد، 2 رکعت نماز۔ اور روایت نے تمام کیا اپنی بات کو اس طرح کہ میرے اور آپ کے مولا علی یہی کیا کرتے تھے۔ اب آپ نے سمجھا، علی یہی کرتے تھے۔ گویا کوئی مشکلات سامنے آئے تو صبر خود ایک دعا۔ اس نے یہ ایک حق ہم کو دیا۔ اب اسی پر مجھے اپنے چوتھے امام سید السجاد کی دعا کے 2 فقرے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلا فقرہ اور اس کی گفتگو پہلے، اور دوسرا فقرہ آخری گفتگو میں۔ پہلا فقرہ کیا ہے؟ والے والے، تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تیرا ذکر کریں، ہم تیرا ذکر کریں۔ والے والے، ہم تیرا ذکر کیسے کرتے؟ اس لیے کہ اپنی طاقت بھر ہم تیرا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن تیری معرفت کے بقدر تیرا ذکر نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ تیرا امر اور حکم ہے کہ ذکر کرو، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں۔ جہاں جہاں حضرات ہیں توجہ کریں گے، کیا فرمایا؟ تیرا حکم ہے کہ ذکر کرو، تو ہم ذکر کرتے ہیں، تیرا تذکرہ کرتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، کیونکہ تیرا حکم ہے۔ ورنہ تیری معرفت کے بقدر نہ ہم تیرا ذکر کر سکتے ہیں، نہ تجھے یاد کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ تیری رضا اس میں ہے، اس لیے تیرا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے اندازہ کیا، آج ساری دنیا اسلام کے سامنے ایک راستہ معین ہوا، ایک راستہ سامنے آیا۔ کیا فرمایا کہ ہم تیرا ذکر اس لیے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت سے کل بھی اور آج بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزشتہ عشروں میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دوسری جگہ آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، ذکر کرنے والوں، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ جہاں جہاں حضرات ہیں پوری توجہ، وہ کہہ رہا ہے ذکر کرو، مولا اپنے لیے فرما رہے ہیں
کہ تیرے بقدر معرفت، تیری بقدر مدح ہم تیرا ذکر نہیں کر سکتے. ہم اور آپ، یہ میرا مجمع، جب ہم اور آپ ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو کیا ہم اس کا یقین حاصل کر لیتے ہیں؟ بہت نازک سی بات ہے، جہاں تک آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. کیا ہم اس کا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی عظمت کے مطابق اس کی حمد کر لی، اس کی معرفت کی راہوں میں ہمارا پرواز تخیل، پرواز اعتقاد ہماری کیا پہنچا سکی ہمیں؟ نہیں ہے ایسا. لیکن اس کے باوجود ایک بچہ یا اللہ، ایک جوان یا اللہ، ایک بوڑھا یا اللہ، ایک جاہل یا اللہ، ایک عالم یا اللہ، ایک عالم یا اللہ، ایک امام یا اللہ، ایک نبی یا اللہ. لفظ ایک ہی ہے، یا اللہ، بچے سے لے کر نبی تک کہہ رہے ہیں. غور کریے، لفظ ایک ہی ہے، نام ایک ہی ہے، ہر ایک پکار رہا ہے. ہر ایک بچہ بھی اللہ اکبر، ایک جوان اللہ بہت بڑا ہے، ایک جاہل اللہ اکبر، ایک عالم اللہ اکبر، ایک بچہ الحمدللہ، ایک بوڑھا الحمدللہ، ایک ناواقف الحمدللہ، ایک عالم الحمدللہ. ایک بچہ سبحان اللہ، ایک جوان سبحان اللہ، ایک عالم سبحان اللہ، ایک عالم سبحان اللہ. یہ ہر جگہ لفظیں تو چند ہی ہیں. بڑے غور سے یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا سن رہا ہے. غور کیجئے گا، یہ بچہ ابھی اٹھ کر مجھ سے کہے سبحان اللہ. میرا پورا مجمع غور کرے. یہ کم سن بچہ بڑی غور سے، اللہ اسے سلامت رکھے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. یہ ابھی اٹھ کر مجھ سے کہے سبحان اللہ. سارا مجمع پلٹ کے میرے بجائے اسی کو دیکھے گا. وہ پیچھے ایک منہ چھپائے ہنس رہے ہیں، یہ بھی یہی کرتے. سب لوگ ان کو غور سے دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوا. لیکن بہت توجہ کیجیے گا، لیکن اگر اس بچے نے اٹھ کر کہا کیا کہنا، میں ہی نہیں، کوئی ادیب، کوئی شاعر قصیدہ پڑھ رہے ہیں، بچہ اٹھ کے کہے سبحان اللہ. آج کل ہونے لگا ہے. لیکن یہ کہ اگر ہم نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ اس بچے نے اٹھ کر جو کہا سبحان اللہ، ہم اور آپ اپنی عقل کے مطابق پہچان لیں گے اس میں جسارت تھی، بد تہذیبی تھی، چڑھانا تھا، شرارت تھی، یا اس کا عکس. میں اس اٹھتے ہوئے بچے کے اور اس لفظ کے ساتھ سبحان اللہ، اس کا چہرہ دیکھوں گا. اس چہرے پر شرارت ہے یا اس چہرے میں اچانک معصومیت ہے؟ غور کیا آپ نے؟ میں پہچان لوں گا یہ شرارت میں کہہ رہا ہے تو تنبیہ کی جائے گی، معصومیت میں اٹھ کے کہہ دیا ہے تو پیار کیا جائے گا. وہ یہیں سے پہچان لیجیے گا. اس خالق اور اس مالک کے سامنے ایک کم سن سے عالم تک سب برابر. صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کے سامنے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھیے. ایک کم سن سے بڑے تک ہر ایک چند لفظیں یا اللہ،
تسبیحات میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ چند لفظیں کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی؟ یہ تو بات کی منزل آئے گی کہ میں عرض کروں کس نے سکھائی۔ پہلے اتنا تو سمجھ لیں ہم کہ اس نے جو سب کا مالک خالق ان چند لفظوں میں اذکروا اللہ کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا ہے؟ اکبر اور کبریائی کو تو سب نے سمجھ لیا، الحمد اور حمد کو بھی کسی حد تک ہم سمجھ گئے، لیکن سبحان اللہ کسی بھی آپ واقف کار سے پوچھ لیں جو قرآن، تفسیر، عربی لغت سے واقف ہو، وہ بتلائے گا کہ سبحان تسبیح کا مطلب ہے اپنے معبود کو تمام نقائص، تمام قبائح، تمام برائیوں سے منزہ قرار دینا۔ تسبیح کا مقصد ہے کہ ہم نے اقرار کر لیا کہ تو ہر کمی، ہر نقص، ہر برائی، ہر قبیح بات، ہر مذمت والی بات، ہر ایک سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اتنے بڑے مفہوم کو، ہر برائی سے پاک، اب ساری برائیوں کو گن لیجئے، ہر کمی سے منزہ، پاک، ہر کمی کو جوڑ لیجئے، یہ تمام باتیں سمٹ کر آئیں کس میں؟ ایک لفظ سبحان اللہ میں۔ ساری کائنات کی ساری تعریفیں سمٹ کر کس میں آئیں؟ ایک الحمد میں۔ ساری بڑائیاں سمٹ کر آئیں ایک اکبر میں۔ مطلب تین لفظوں میں اس نے یہ جامعیت ودیعت کر دی، سپرد کر دی، عطا کر دی، امانت بنا دی۔ اب تم اپنی اپنی بقدر معرفت جس طرح چاہے ہم تک پہنچنا چاہو، ہم نے تمہیں ضرور تحفہ دے دیا ہے۔ تم میں جس نے جہاں بھی پکار لیا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کہہ کے پکارا، تم نے جب بھی ان لفظوں سے یاد کیا تو ساری دنیا کی ساری اچھائیاں تم نے مان لی اور ساری برائیوں سے ہمیں منزہ ہم کو مان لیا۔ ایک صلوات محمد والے غور کیجئے۔ یعنی اس کو میں اگر یوں واضح کروں کہ دنیا کی تمام اچھائیاں ان لفظوں میں سمٹی ہوئی ہیں اور تمام برائیوں سے پاکیزگی ان لفظوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ دوستو اور عزیزو، غور کرنا، اس خالق نے ہمارے عجز کو، ہماری بے بسی کو، ہماری بے کسی کو، ہماری کمزوری کو، ہمارے نقص کو، ہماری کم فہمی کو، کم عقلی کو، اس انسان کے مجبور ہونے کو، سب کو سامنے رکھ کر اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ تم اپنے اپنے سن و سال، اپنی اپنی عقل و فکر، اپنے اپنے معیار اور اپنی اپنی صداقت اور اپنی اپنی سچائی اور حق کے مطابق ان لفظوں کو پکارتے چلے جاؤ، اس کا مفہوم، اس کی نیت ہم سمجھتے چلے جائیں گے، اور جس نیت سے تم کہتے جاؤ گے اسی نیت سے ہماری طرف سے تمہیں جزا ملتی چلی جائے گی۔ اب بچہ پکارے یا جوان پکارے، ناواقف کہے یا عالم کہے، عالم کہے، کیونکہ علم معیار نہیں بنے گا ہم تک پہنچنے کا۔ بہت غور کیجئے گا، علم معیار ہم تک پہنچنے کا نہیں بنے گا، اس لیے کہ علم کے ساتھ فہم چاہیے ہے، اور فہم کے ساتھ اگر کامل فہم ہے تو علم مفید ثابت ہوگا، ناقص فہم ہے تو علم نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں علم بھی دیا، فہم بھی دیا، عقل بھی دی، علم بھی دیا، لیکن دونوں کو اپنے اپنے معیار کے مطابق تم بلند کرتے جاؤ۔ ہماری منزلت کو پہچان کر ہماری بارگاہ تک آنے کی تم کوشش کرو۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اس نے اپنے ان چند ناموں میں اور صفات میں اس مجمع کو، اس جیسے تمام مجمع کو اس بات سے آزاد کر دیا
تم حق معرفت ادا نہیں کر سکتے؟ نہ کر سکو، ہم تمہیں اپنے چند نام، چند صفات، چند لفظیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ پکارو، تم ہمارا حق ادا کر سکو گے۔ غور کیجئے گا، تم نے اپنا حق ان لفظوں کے ساتھ ادا کر لیا۔ ایک اللہ اکبر میں دنیا کی کتنی لائبریریاں سمٹی ہوئی ہیں، ایک الحمدللہ میں دنیا کی کتنی کتابیں سمٹی ہوئی ہیں، ایک سبحان اللہ میں دنیا کی کتنی لائبریریاں اور کتابیں سمٹی ہوئی ہیں۔ یہ سب سمیٹ کر جب ہم ان 3 لفظوں میں رکھ سکتے ہیں تو اب سمجھو کہ جسے ہم محمد کہہ دیں، ایک صلوات محمد و آل محمد پر، محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، تو جسے ہم محمد کہہ دیں یہیں سے پہچان لو جس کی ہم نے تعریف کر دی۔ اب اول تو تم اسے اپنا جیسا نہ سمجھنا، ایک صلوات محمد و آل محمد، اور پھر کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے حق مدح محمد ادا کر لیا۔ جس طرح تم ہمارا حق حمد ادا نہیں کر سکتے، ویسے جس کو ہم نے محمد کہہ دیا، تم اس کا حق مدح بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن تم کو اس مجبوری سے نکال لینے کے لیے ہم نے اگر اپنے نام کے ساتھ چند صفات دیے، پکار لو، تم اپنا حق ادا کر لے گئے۔ ویسے محمد کو پکار لو، تم نے اپنا حق مدح ادا کر لیا۔ غور کیا آپ نے؟ اب تم نے پکارا یا محمد، ساری تعریف محمد کر پاؤ یا نہ کر پاؤ، تم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ اب یہیں سے اندازہ کر لو کہ جسے ہم نے محمد کہا تمہارے لیے، اب اگر کسی اور کو ہم علی کہہ دیں تو وہ بھی تمہارے لیے۔ صلوات محمد و آل محمد پر، سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد۔ کسی کے نام اگر ہم نے رکھے جیسے اپنے ناموں میں یہ ساری خوبیاں سمیٹ دیں، ویسے ان ناموں کو بھی ہم نے رکھا۔ محمد ہم نے رکھا، علی ہم نے رکھا، فاطمہ ہم نے رکھا، حسن ہم نے دیا، حسین نام ہم نے دیا۔ جیسے ہمارے ناموں کو پکارا تو حق معرفت ادا کیا، اور اگر ان ناموں کو پکارا تو حق اطاعت ادا کیا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اب پھر بات پلٹاتا ہوں۔ پہلا جملہ تو نے کہا کہ ذکر کرو تو ذکر کیا۔ دوسرا جملہ تو نے کہا کہ دعا کرو تو ہم دعا کرتے ہیں، ورنہ اسے تیری رضا میں مداخلت سمجھتے۔ راستہ بتا دیا، تو نے کہا کہ ہم سے دعا کرو، ہمیں پکارو، تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ورنہ تیری رضا میں مداخلت سمجھتے، جس کو اور جگہوں پر بھی ہمارے اور ائمہ معصومین نے بھی بیان فرمایا کہ تو چاہتا ایسا ہو اور ہم دعا کریں کہ ویسا ہو، لیکن چونکہ تو نے کہا کہ دعا کرو اس لیے دعا کرتے ہیں۔ اور میں یہی کہوں گا کہ اس نے حق دیا انسان کو کہ دعا کرو، تو راستہ بھی دعا کا بتایا۔ اگر میری حمد کرو تو مجھے ان ناموں سے پکارو، اور جب میں نے تمہیں دعا کا حکم دیا تو اب دعا کے لیے بھی راستہ بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان لانے والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ مانو جہاں جہاں وسیلہ لے کر چلو گے دعا بھی قبول ہوئی، حکم الہی پر بھی عمل ہوگا۔ صلوات محمد و آل محمد۔
اور اس لیے یہ 5 نام اب صرف نام نہیں ہیں عزیزان گرامی، بہت غور کیجئے گا، یہ 5 نام اب صرف نام نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو مشکلات میں، مصائب میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ہونے کے بعد جب صبر کا حکم دیا تو صبر اگر ایک دعا ہے اور اس دعا کو اپنی بارگاہ میں پہنچانے کا حکم دیا وسیلے کے ساتھ، تو وسیلوں کے لیے اس نے وہ نام بھی منتخب کر دیے کہ یہ نام سب مل کر خود ایک دعا بن جائیں۔ ایک صلوات محمد وآلہ محمد۔ میں نے اپنی بات تمام کر لی کہ اب یہ نہ سمجھیے گا جس طرح حمد کی منزل پر ہم حق کے حمد ادا نہیں کر سکتے، جس طرح مدحہ کی منزل پر ہم حق کے مدحہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوری دیکھ کر اس نے کچھ ناموں میں یہ تاثیر عطا کی کہ وہ حق بھی ادا کر لو، وہ حق بھی ادا کر لو۔ ویسے ہی دعا کا اگر حکم دیا ہے تو دعا کے لیے بھی تم چاہے تفصیلی دعاؤں میں جاؤ، چاہے سمیٹ کر چند ناموں تک آ جاؤ، جس نام کو پکارو گے ایک دعا بن کر ہم تک آئے گا۔ ایک اور صلوات محمد وآلہ محمد۔ یہ مجمع اور اس جیسا جہاں جہاں مجمع ہے کیوں ان ناموں پر اتنا اعتقاد رکھتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے حکم دیا اور ہم کو صرف حکم نہیں دیا بلکہ مثال سے سمجھا دیا۔ پہلی مثال بنی آدم کے لیے اس وقت قائم ہو گئی، مجمع سمجھ گیا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے حیران پریشان، اس وقت ایک نور کو سامنے دیکھتا ہے۔ اے آدم کیوں پریشان؟ آنکھوں میں کیوں بہتے ہوئے آنسو؟ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ کیوں نہیں دعا کرتے؟ پہلی دعا آدم نے اس روئے زمین پر اگر مانگی تو کیا مانگی؟ یا حمید و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ سب مل کر ایک صلوات محمد وآلہ محمد۔ یا سلام۔ پہلی دعا کبھی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے اور یہاں پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو تاریخوں میں ہے کہ حضرت آدم سب سے پہلے سرزمین ہند پر آئے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے آنے کے بعد حضرت آدم نے سب سے پہلے جو نام لیے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے ملک کی سرزمین کا بڑا گہرا رابطہ ان 5 ناموں سے ہے کہ اس کی فضا میں پہلے یہ نام بلند ہوئے تھے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ اب آدم سے حضرت آدم، یہی 5 نام۔ اب تاریخ کے ان صفحات سے جلدی جلدی گزر جاؤں۔ حضرت نوح، کشتی تا تشکیل پا رہی ہے، یہی نام۔ حضرت ابراہیم جاتے ہوئے آگ کی طرف، یہی نام۔ حضرت موسیٰ رود نیل سے گزرتے ہوئے، یہی نام۔ اور آخر میں آ کے عرض کروں کہ جب عالم اسلام میں مسلمان غور کریں کہ جب کبھی بھی میرے آقا ہمارے آپ کے حضور پر مشکل پڑی تو کسے پکارا؟ جہاں بھی میرے رسول پر کوئی مشکل آئی تو جس کو اس نے پکارا ہو، مشکل آ جائے تو انہی کو پکارو۔ اور صرف پکارنا نہیں، عملی زندگی میں جہاں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جب شب آئی بستر پر علی کو سلایا، خود سفر اختیار کیا، تلواروں کے ہجوم میں علی کو سلایا، خود سفر اختیار کیا، اور جب مدینے آ گئے مخالفوں نے حملہ کیا سن 2 ہجری، جہاں بے صبری تھی
وہ 440 کلومیٹر چل کر آئے، اب یہاں چین سے بیٹھنے نہ دیں گے، لیکن جس کو اپنے اللہ پر یقین تھا وہ میدان جنگ میں آیا، بے سر و سامانی کے ساتھ آیا۔ چند لوگ، جنگ نہیں پڑھنا ہے، صرف اپنے موضوع پر رہتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ 53 سال کی زندگی کا صبر، شب ہجرت کا صبر، اور اس صبر کے ساتھ کون؟ 40 سال گزرے، 13 سال مکے میں تبلیغ، مشکلات، مصائب، صبر، ساتھی کون؟ شب ہجرت، ساتھ میں کون؟ بستر پر کون؟ اور جب مدینے آ گئے، آنے والوں نے حملہ کیا، پہلی جنگ بدر، کون ساتھ دینے والا ہے؟ تاریخ نے اتنا لکھا جس کو بڑے بڑے علماء اسلام نے بھی نقل کیا۔ علی خود فرما رہے ہیں لما کانا یوم بدر، جب بدر کا دن آیا، میدان جنگ کی طرف گیا، فرماتے ہیں میدان جنگ کی طرف گیا، قاتلت شیئا من القتال، میں نے تھوڑی سی جنگ کی، ثم رجعت الى الرسول، پلٹا میں رسول کی طرف، لانظر ما فعل، تاکہ میں دیکھوں وہ کر کیا رہے ہیں، وَإِذًا هُوَ ساجد یقول، میں نے دیکھا وہ سجدے میں ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ فرماتے ہیں ثم رجعت الى القتال، میں پھر میدان جنگ کی طرف پلٹ گیا، پھر کچھ جنگ کی، ثم رجعت ثم جئت، میں پھر واپس پلٹ کر آیا، پھر دیکھوں میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، فَإِذًا هُوَ ساجد، وہ ویسے ہی سجدے میں ہیں، وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم۔ فرماتے ہیں ثم رجعت للقتال، میں پھر پلٹا جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف، اور ثم جئت سرعا، اور پھر میں بہت تیز واپس آیا، اپنے بھائی کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں، اب بھی وہ اسی سجدے میں ہیں یا حی یا قیوم۔ اب علی کا جملہ سنیے گا، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی۔ روایت ختم ہوئی، لیکن میں اپنے مجمع کے سامنے اتنا عرض کروں گا، یہ علی میدان جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، یہ بار بار میدان جنگ میں جانا اور پلٹنا دو باتیں بتلا رہا ہے۔ میدان جنگ میں جا کر پھر اس لیے پلٹ کر آ کر پھر واپس جاتا ہوں کہ میدان جنگ کی کوئی اہمیت علی کی نظروں میں نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ کوئی اہمیت میدان جنگ کی علی کی نظروں میں نہیں ہے۔ پلٹ کر کیوں آ رہے ہیں؟ ہر بار علی کا پلٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کو سب سے زیادہ رسول سے محبت تھی، وہ بار بار پلٹ کر یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا رسول کیا کر رہا ہے۔ اب تو پہچانو کہ تاریخ کے پورے منظر میں سب سے زیادہ رسول کی فکر کس کو تھی؟ صلوات محمد وآل محمد پر۔ اور جب یہ دیکھا کہ رسول ہر بار سجدے میں، تو اب رسول کے اس سجدے کو علی نے اس طرح دنیا کے سامنے پیش کر کے بتلا دیا۔ کوئی چھوٹے ظرف کا ہوتا تو وہ یہ کہتا میری تلوار نے میدان جنگ میں فتح حاصل کی، لیکن یہ عالی ظرفی میرے اس آقا کی ہے کہ دنیا کو بتلا دینا چاہتا ہے کہ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، میری تلوار نے بدر میں نہیں فتح حاصل کی ہے، رسول کے سجدے نے بدر کو فتح دلائی ہے۔ یہ علی کا ظرف تھا۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ جہاں جہاں حضرات ایک مل کر صلوات محمد وآل محمد۔ اور اب علی فرماتے ہیں
کہ فلما ہزم اعداء رسول، جب اللہ کے رسول کے مخالفوں کو شکست ہو گئی، فحملنی علی فرسہ، تو رسول نے مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اب یہاں میدان جنگ میں رسول علی کو انعام کیا دیں؟ گھوڑے پر بٹھایا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں رسول کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ مجھے کوئی بحث اس پر نہیں کرنا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا گھوڑا تو تھا، لیکن یہ دیکھیے کہ رسول خود بیٹھے یا علی کو بٹھایا۔ آپ یہیں سے پہچان لیجئے گا، جو جسے چاہتا ہے وہ اپنی پسندیدہ شے اسے دیتا چلا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے رسول کے پاس بستر تھا سوئے نہیں تھے، منبر تھا بیٹھے نہیں تھے، گھوڑا تھا بیٹھے نہیں تھے، یہ نہ کہیے گا۔ نہیں، بستر تھا، تاریخ آپ کو نہیں بتلائے گی رسول کب سوئے، لیکن جس کو سلا دیا تو تاریخ بتلائے گی کسے سلایا۔ گھوڑا تھا، کب بیٹھ کر میدان جنگ میں گئے تاریخ نہیں بتائے گی، لیکن جسے بٹھا دیا تاریخ بتائے گی۔ منبر تھا، کب خطبہ دیا تاریخ اس وقت کو نہیں بتلائے گی، لیکن جسے منبر پر لا کے بلند کر لیا تاریخ بتائے گی۔ گویا رسول بتلا رہے ہیں بستر میرا ہے علی کو دیا، گھوڑا ہمارا ہے علی کو دیا، منبر ہمارا ہے علی کو دیا، امامہ ہمارا ہے علی کو دیں گے، تلوار ہماری ہے علی کو دیں گے، یہاں تک کہ بڑا نازک جملہ ہے، حق طلاق ہمارا ہے علی کو دیں گے۔ سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ سب مل کر ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ شاید بس بات ختم کروں کہ شاید ادھر سے اسی لیے جواب آیا، ہم نے تمہیں حبیب کہا، تم ہمارے محبوب، تو جس کو تم محبوب رکھو، تم ہمارے حبیب، تم نے جس بات کو دیکھا علی کی محبت علی کو دیا، بستر تمہارا تھا علی کو دے دیا، فرس تمہارا تھا علی کو دے دیا، گھوڑا تمہارا تھا علی کو دے دیا، تلوار تمہاری تھی علی کو دے دی، امامہ تمہارا تھا، ابا تمہاری تھی، قبا تمہاری تھی، علی کو دے دیا، منبر تمہارا تھا علی کو دے دیا۔ اے میرے حبیب، اگر تم یہ کر رہے ہو تو میں بھی کیوں تمہاری بات کو پورا نہ کروں؟ محشر میرا ہے علی کو دوں گا، کوثر میرا ہے علی کو دوں گا، جنت میری علی کو دوں گا۔ محشر میرا ہے علی کے حوالے، صراط میرا ہے علی کے حوالے، کوثر ہمارا ہے علی کے حوالے، جنت ہماری ہے علی کے حوالے، اور صرف اتنا ہی نہیں رکھا، بات ختم کر دوں، اتنا ہی نہیں رکھا، قسیم النار والجنہ، علی خالی جنت کے تقسیم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جہنم کے بھی تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب تو نہ پہچاننا اس بات سے فراموش کوئی نہ کرے، علی جنت بھی دینے والے ہیں اور جہنم میں پہنچانے والے بھی ہیں۔
جو آئے گا قریب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جو نہیں آئے گا جہنم کی طرف جائے. ایک صلوات محمد وآل محمد. قسیم النار والجنہ، قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ، امام الانس والجنہ، وقال قائل حقا امام الانس والجنہ. جنہ 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 تینوں طرح پڑھنے والے نے پڑھ کر معرفت کا حق ادا کیا. ہاں دوستو عزیز، بس وہ علی جس کو رسول بستر پر سلائے، میدان جنگ میں خوش ہوئے تو اپنے گھوڑے کو انعام میں دے دیا. وَحَمَلَنِي عَلَى فَرَسِهِ، مجھے اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھا دیا. یہ رسول ہیں جو علی سے خوش ہوئے تو انعام میں گھوڑا دیا جا رہا ہے. کسی اور نے بھی تحفے میں ایک گھوڑا رسول کو بھیجا، بڑا شوق، کسی کو اپنے پر بیٹھنے نہ دے، تیز ترار. بعض روایات کہ شاہ حبش نجاشی نے تحفے میں بھیجا. خوش ہوئے رسول، سفید رنگ، تیز و ترار، بجلیاں چمکتی ہوئی، قدم اس طرح رکھتا ہوا، کسی کو اپنے پر بیٹھنے نہ دے. گھوڑا کھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں لجام ہوگی، وہ اپنی جگہ جیسے بجلیاں کون رہی ہوں. اتنے میں لوگوں نے دیکھا حضور کے گھرانے سے کمسن بچہ باہر آیا. لوگوں نے بڑی حیرت سے دیکھا، وہ کمسن بچہ جتنا گھوڑے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس گھوڑے کے جسم میں بجلیاں کون رہی ہوں وہ خاموش ہو گیا. آہستہ آہستہ اس کمسن کی طرف بڑھا. عجیب منظر تھا، وہ کمسن شہزادہ گھوڑے کی طرف بڑھ رہا ہے، گھوڑا اس شہزادے کی طرف بڑھ رہا ہے. لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ گھوڑا زمین پر بیٹھ گیا. کمسن بچہ آگے بڑھا، لوگوں نے خوشی میں دوڑ کر پشت فرس پر سوار کرایا. گھوڑا آہستہ آہستہ لے کر اٹھا. لوگ خوشی میں دوڑے کہ رسول کو مبارکباد دیں. یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نواسا پہلی بار، آپ کا نواسا پہلی بار وہ بھی ایسے گھوڑے پر سوار ہوا. اصحاب چاہنے والے لوگ دوڑ کر آئے، دیکھا رسول کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یا رسول اللہ، یہ تو بڑی خوشی کا موقع تھا کہ آپ کا نواسا پہلی بار گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو. جواب دیا، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. میں دیکھ رہا ہوں جیسے آج اس گھوڑے نے اپنے سوار کو آہستہ آہستہ اٹھایا، ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے اسی سوار کو اپنی پشت سے آہستہ آہستہ زمین پر اتارے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جب میرا یہ نواسا تیروں تلواروں سے چھلنی ہو. وہی حسین کل عرض کر چکا آپ کے سامنے، یہ وہ وقت بھی آ جائے جس کی خبر رسول نے دی، جس کی خبر رسول کتنی بار دے چکے، اور اس خبر کی تصدیق اس وقت ہوتی ہے کہ جب میرا اور آپ کا آقا مدینے سے چلنے لگا. آج 2 محرم، چاہیے تو یہ کہ میں آپ کے سامنے کربلا کا پہنچنا بیان کروں، لیکن ظاہر ہے کہ تنگی وقت اور جس رخ پر مصائب شروع کر دیتا ہوں اسی کو تمام کرنے کو دل چاہتا ہے، ورنہ 2 محرم کی بات آج بیان ہوتی.
کل جہاں پر بات چھوڑی تھی کہ قافلہ چلا، ذرا پھر وہیں پلٹ کے بات کروں، جہاں ایک سے رخصت ہوئے، نانا کی قبر سے، مادر گرامی کی قبر سے، بھائی کی لحد سے، ماں کی قبر پر آ کے آواز دی تھی، ماں آپ پر آپ کے بیٹے کا سلام۔ قبر سے جواب ملا۔ صاحبان مقاتل نے لکھا ہے بعض صاحبان قبور وہ ہیں جنہوں نے اپنی قبروں سے جواب دیا، جیسے جناب مریم نے عیسیٰ کو جواب دیا، جیسے حضور نے اپنے صحابی کو جواب دیا، ویسے ہی شہزادی نے بھی جب اپنے بیٹے کی آواز سنی السلام علیک یا اماں، تو جواب ملا وعلیک السلام یا غریب الہم یا قتیل الہم یا شہید الہم۔ اے ماں کے غریب الوطن بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام۔ اے اپنی ماں کے شہید ہونے والے بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام۔ اے ماں کے مظلوم بیٹے، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام۔ آئے اپنی جدہ ماجدہ کے پاس، ایک بوڑھی ضعیف بی بی، سن لیا کہ بنی ہاشم کا محلہ ویران ہونے جا رہا ہے، رسول کا گھرانہ رسول کے نواسے اور ان کے گھر والوں سے خالی ہونے جا رہا ہے۔ عصا کا سہارا لیے آہستہ آہستہ قریب آئیں، میرا نواسہ حسین کدھر ہے؟ بڑھاپا، ضعیفی۔ آقا قریب آ گئے، سلام کیا اپنی جدہ پر۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا جدہ ماجدہ عراق کا سفر ہے۔ فرمایا بیٹا عراق کی طرف نہ جاؤ، عراق کی طرف نہ جاؤ، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ حجرے میں لے گئیں، ایک شیشہ اٹھا کے دکھایا، دیکھو اس میں خاک ہے جو تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جب یہ خاک خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسہ حسین قتل کر دیا گیا، اور یہ واقعہ عراق میں پیش آئے گا۔ بیٹا اس لیے کہتی ہوں کہ عراق نہ جاؤ۔ سنا، زمین کی طرف جھکے، خاک مٹھی میں اٹھائی۔ جدہ ماجدہ اس خاک کو بھی ایک اور شیشے میں رکھ لیجئے، قریب رکھ دیجئے، جب دونوں شیشوں کی خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ گویا بتلا دیا کہ جو میرے نانا کو خبر تھی وہ مجھے مل چکی ہے۔ بوڑھی ضعیف جدہ سر جھکائے خاموش، بہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو۔ حسین سب سے رخصت ہوئے۔ کل عرض کر رہا تھا شہزادی زینب کو بھی سوار کرایا، سواریاں آگے بڑھیں، سواریاں چلنا چاہتی تھیں کہ کمسن بچی دوڑ کر آ کر لپٹ گئی، بابا ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم نے سنا کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، ہمیں کس پر چھوڑا؟ بیٹا تم بیمار ہو، علیل ہو، مریض ہو، تمہارے لیے یہ سفر مناسب نہیں ہے۔ بابا آپ یہ بتلائیں، جب دیکھوں گی یہاں آپ میں سے کوئی نہیں تو میں تو یوں ہی ختم ہو جاؤں گی، یوں ہی مر جاؤں گی، آپ سب کے بغیر یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے لے چلیے۔ کسی طرح بیٹی کو تسلی دی، دلاسا دیا، کارواں آگے بڑھا۔ کچھ دور چلا تھا کہ کسی نے کہا آقا آپ کی بیمار بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ سنا، فرمایا ذرا عباس سواریوں کو روک لیا جائے۔ قریب اترے،